عجیب لوگ باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا جسم اور میری مرضی. یہ ہے نا آج کل ہمارے معاشرے کا، یہ معاشرے کا ایک موٹو ہے. یعنی کہتے ہیں کہ میں اپنی مرضی کا خود مالک ہوں. من مرضی جس کو کہتے ہیں، وہ خدا کی مرضی کے قائل نہیں ہے بلکہ من مرضی کے قائل ہے. اور من مرضی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے نزدیک خدا کی مرضی کی کوئی حیثیت نہیں، وقت نہیں، میں جو چاہوں اور کرتا پھروں. اور سب سے خطرناک بات ہے میرے زندگی میں، یہ جہنم کی آگ کے ساتھ کھیلنے والی بات ہے میرے عزیزو. جب لوگ یہ کہتے ہیں، خدا کا پاک کلام تمہیں یہاں تک سکھاتا ہے کہ تم اپنے نہیں ہو کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو. میرے عزیزو، رات خدا کے خادم اسی تعلق سے بات کر رہے تھے، ٹیلی ویژن چینل پر ایک کلام پیغام اسی تعلق سے چل رہا تھا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ذرا جج تو کر کے دیکھیں، اپنے موبائل سے لے کے اپنی زندگی کو، اپنی سوچوں کو، اپنے خیالوں کو، اپنے خاندانوں کو، اپنی شادی بیاہ کی رسومات کو، اگر کوئی مسیحی رسم و رواج ہمارا ہے تو مجھے بتائیں. انہوں نے کہا سب غیر قوموں سے اٹھا کے لیے ساری کی ساری باتیں، کیا یہ ثابت نہیں ہماری خوشی کا معیار خدا کی پاک مرضی نہیں ہے؟ اور اسی لیے اس طرح سے ہونے والی شادیاں کبھی زندگی میں باعث برکت نہیں ہوتی. جب آپ خدا کو رد کر کے، خدا کی مرضی کو رد کر کے، خدا کے کلام کو رد کر کے کام کرتے ہیں تو کس طرح سے زندگی میں سرفرازی اور کامیابی آ سکتی ہے؟ کیونکہ خوشی کا تعلق سرفرازی کے ساتھ ہے، کامیابی کے ساتھ ہے. خدا کا کلام بیان کرتا خوشحالی کے ساتھ ہے. تو جب آپ خدا کی مرضی کے مطابق چلتے ہی نہیں ہیں، ہمارا معیار ہی خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، تو پھر کس طرح سے زندگی میں خوشی اور شادمانی آ سکتی ہے؟ خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ خدا اس بات کا تقاضا کرتا ہے، خدا کا کلام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو خدا کی پاک مرضی کے تابع کریں. اور آپ کو پتا ہے خدا کے پاک کلام میں ہمیں خدا کی پاک مرضی کا پتہ چلتا ہے. اس لیے خدا کا بندہ زبور 19 کی 105ویں آیت میں کہتا ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے. کیونکہ سوال پیدا ہوتا ہے سامنے کتنا پتہ چلے گا خدا کی مرضی کی ہے؟ تو یہ خدا کی پاک مرضی ہے میرے سے. یہ بادشاہی کا آئین ہے جس کے ساتھ ہمیں زندگیاں گزارنے کی ضرورت ہے. جب ہم اس کی پاک مرضی کے مطابق چلتے ہیں، ہماری زندگیوں میں حقیقی شادمانی اور خوشی آتی ہے، سرفرازی آتی ہے. کیونکہ دنیا کی ساری چیزیں عارضی ہیں. تھوڑی دیر پہلے میں نے حوالہ آپ کے سامنے پڑھا، مقدس یوحنا کا، کہ دنیا اور اس کی چیزیں، دنیا اور اس کی خواہش دونوں ہی مٹتی جاتی ہیں، مگر جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ اب تک کا قائم رہے گا. میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں یہاں پہ بتاتا ہے کہ خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ یہاں پہ قربانیوں کی، سوگتنی قربانیوں کی بات کی گئی ہے. کلام خدا میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم قربانیوں کی بجائے خدا کی فرما برداری کرنا زیادہ پسند کریں. کیونکہ لکھا ہے کہ قربانی، حکم ماننا جو ہے وہ قربانی چڑھانے سے بھی افضل گردانا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ جو سول ہوا ہے، خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے میرے عزیزو، یہ بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی برکت والی بات ہے کہ خدا آپ کو سب سے پہلے چنے کسی بڑی خدمت کے لیے، کسی بڑے کام کے لیے، جس کی روشنی میں، رہنمائی میں دوسرے لوگ آپ کے پیچھے چلیں. سول کو یہ اعزاز ملا، یہ استحقاق ملا کہ اسرائیل کا پہلا بادشاہ ہو جائے. خدا کا کلام بیان کرتا، لیکن جب خدا نے حکم دیا کہ امالیکیوں کو مکمل طور پہ تیر کیا جائے، کیونکہ انہوں نے اسرائیل کی مخالفت کی تھی جب وہ ملک مصر سے نکل کے آ رہے تھے، اور اسے حکم دیا گیا کہ مکمل طور پہ ان کو ختم کرنا ہے. خدا کے پاک کلام کا حکم یہ تھا، پاک مرضی یہ تھی کہ ان کو ختم کیا جائے. لیکن خدا کا کلام کہتا ہے جب وہ وہاں پہ گیا، اس نے دیکھا کہ وہاں کے پھل بڑے خوبصورت ہیں، وہاں کی زمین بڑی سرسبز ہے، اس نے دیکھا کہ وہاں کے جانور بڑے موٹے تازے ہیں، مال و متاع بہت زیادہ ہے. اس نے وہ خود بھی اکٹھا کیا اور اس کے لوگوں نے بھی اکٹھا کیا. خدا کا پاک کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جب بزرگ سیموئیل کو خدا نے بتایا کہ دیکھ تیرے ممسوح کردہ جسے تو نے بسا کیا بادشاہ ہونے کے لیے، اس نے میری مرضی کے ساتھ، میرے کلام کے ساتھ، میرے حکم کے ساتھ کیا ہے. خدا کا کلام بیان کرتا ہے خدا کے بندہ کو بھی اس بات کا بڑا افسوس ہوا. وہ سول کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگا اپنے گناہ کا اقرار نہیں کیا، کہتا میں نے تو خدا کے حکم کے مطابق سارا کچھ کیا. اس نے کہا پھر یہ جانوروں کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟
इनको कि तू बचा के ले आया। तो वो कहने लगा कि ये लोग इसलिए ले आए हैं ताकि खुदावंद तेरे खुदा के हुजूर कुर्बानी गुजराने। और मेरे से तो खुदा का कलाम बयान करता है, उसी वक्त खुदा का पाक कलाम ये बयान करता है कि बुजुर्ग शमूएल ने जवाब दिया कि खुदा फरमाता है कि क्या खुदा इन सोख्तरी कुर्बानियों से, इन ज़बीहों से, इन चर्बियों से उतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि उसका हुक्म माना जाए। खुदा का कलाम बयान करता, खुदा के नजदीक बगावत और जादूगरी जो है वो बराबर है। खुदा का कलाम बयान करता है, याद रख, कलाम फरमाता है कि हुक्म मानना जो है वो कुर्बानी चढ़ाने से अफजल बात है। चूंकि तूने खुदा की मर्जी को रद्द कर दिया, खुदा के कलाम को रद्द कर दिया, लिहाजा खुदा ने भी तुझे रद्द कर दिया और इसराइल की सल्तनत तेरे हाथ से जाती रही और उस शख्स को दे दी गई जो तुझसे बेहतर है। और उसी शख्स के बारे में ये लिखा हुआ है, ऐ मेरे खुदा, मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज भी खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि अपने ताज की हिफाजत कर, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख, ताकि कोई तेरा ताज तुझसे छीन ना ले मेरे शीशो। खुदा का कलाम बयान करता, जब हमारी खुशी का म्यार दुनियावी बातें हो जाती हैं, दुनियावी रिलेशन हो जाते हैं, और सॉरी टू से कि आज इसी तरह से ये दुनिया के अंदर खुदा का कलाम ये बयान करता है इस्लाह करने की जरूरत है। और फिर मेरे चीजों, जब हम नए अहदनामा में आते हैं तो ये बात दोहरी अहमियत की अमल हो जाती है। क्यों भाई? इसलिए कि यहाँ पे खुदा का बंदा दाऊद तो कहता है, खुदा मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है। लेकिन आपको पता है आज हमें क्या कहने की जरूरत है? खुदा का पाक कलाम बयान करता है, हमारे निजात दहिंदा ने हमें यह हक दिया है, लिखा है जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद यानी बेटे बेटियां होने का हक बका। आज हमें यह कहने की जरूरत है, ऐ बाप मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है। खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि जब हम उससे बाप कहकर दुआ करते हैं तो फिर हमारा फर्ज बनता है कि हम बाप की तरह से आसमानी बाप की इज्जत भी करें और उसकी फर्माबरदारी भी करें। खुदा के पाक कलाम में मेरे चीजों, जो बात आपसे इख्तितामी तौर पे करना चाहता हूं वो ये है कि हमें पता चला कि हमारी खुशी का दारोमदार खुदा की पाक मर्जी है, खुदा का कलाम है। जब हम उसके साथ स्टैंड करते हुए अपने काम काज करते हैं, अपनी जिंदगियों का ताना बाना बुनते हैं, तो मेरे यकीनन जिंदगी में शादमानी और खुशी आती है। अगर ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। अब सवाल हमारे सामने ये पैदा होता है, ध्यान से भी बच्चों, सवाल हमारे सामने ये पैदा होता है कि हमने खुदा की इस पाक मर्जी को कहां तक पूरा करना है, कितना पूरा करना है, किस कदर पूरा करना है। सादा लफ्जों में इसका मतलब ये भी बनेगा कि भाई हमें किस कदर इबादत करना है, किस कदर खुदा का कलाम पढ़ना है, कितनी परस्तश करनी है, कितना वक्त खुदा को देना है। तो खुदा ने, खुदा का कलाम ये बयान करता है, इसको बड़े खूबसूरत तरीके से डिफाइन किया, और वो है कि कहा कि जब दुआ करो तो कहो है हमारे बाप। कि जिस तरह से एक बाप और बेटे का एक अवधि तलक बन जाता है, असली तलक बन जाता है, अटूट तलक बन जाता है, रिश्तेदारी तलकदारी बन जाती है, उसी तरह से तुम्हारा और खुदा का तलक होना चाहिए। और फिर इसको साबित किसने किया? खुदा का कलाम बयान करता है, सबसे बेहतरीन नमूना खुदा यीशु मसीह का। पाक कलाम ये बयान करता है, छोटी उम्र से ही खुदा की पाक मर्जी के ताबे हैं। पाक कलाम ये बयान करता है, 12 साल के हैं मुकद्दसा मरियम बुजुर्ग यूसुफ के साथ हैकल में यरूशलेम में गए हैं, और वहां पे खुदा का कलाम बयान करता है, बुजुर्गों के साथ बातचीत करते रहे, बहुत सारी बातें सीखते सिखाते रहे, और उतनी देर में काफिला आगे चला गया। जब देखा कि उनके साथ नहीं है, वापस आए, ढूंढा तो उनसे एक सवाल किया, और देखे कितना जबरदस्त जवाब। खुदा यीशु मसीह से मुकद्दसा मरियम ने कहा, मां मरियम फरमाती है कि बेटा तुमने उन्हें क्यों इज़ा पहुंचाई? मैं और तेरा बाप तुझे कुड़ते हुए ढूंढते रहे। तो आपने जवाब दिया, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मुझे अपने बाप के यहाँ आना जरूर है? हालेलुया, जोरदार तालियां लगाओ। यानी छोटी उम्र से ही, 12 साल से ही, इब्तिदा से ही उसको पता था कि उसे अपने बाप की मर्जी को पूरा करना है। आज हमारे बच्चों का, हमारा इब्तिदाई दौर जो कहां गुजरता है? क्या हम कहते हैं मुझे अपने बाप के यहाँ होना जरूर है? अतवार का दिन है, मुझे पहले इबादत परस्तश शुक्रगुजारी करनी है, कलाम पढ़ना, फिर अपने दिन का आगाज करना। और मेरे चीजों पर बात यहाँ से खत्म नहीं होती। जब हम खुदा यीशु मसीह की जिंदगी का आगे पढ़ते हैं सिलसिला, ये तो बचपन की बात हो गई ना। बचपन में ही खुदा उनको खुदा की पाक मर्जी का एहसास था। खुदा का कलाम बयान करता है, जब अपनी खिदमत का आगाज किया उस वक्त भी फरमाया
ایک دن شاگردوں نے آ کے آپ سے کہا کہ کھانا کھا لیں، تو آپ نے کہا کہ میرے پاس ایک ایسا کھانا ہے جسے تم نہیں جانتے. تو آپس میں کہنے لگے کیا خداوند کے لیے وہ کھانا لایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا کھانا یہ ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں. پریز دی لارڈ. کیا بات، سمجھے جی اس گل کو؟ یعنی خداوند یسوع مسیح خدا کی پاک مرضی کو، خدا کے اس کلام کو اپنے روزانہ کی خوراک کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں. اور آپ نے فرمایا بھی تو تھا نا کہ آدمی روٹی سے جیتا نہیں رہتا، ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. گویا خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ روٹی جو انسان کے دل کو تقویت دیتی ہے، شادمانی، خوشی اور تازگی بخشتی ہے، خداوند فرماتا ہے، خدا کا کلام بیان کرتا ہے، مسیح فرماتے ہیں کہ مجھے وہ تازگی خدا کے کلام کی مرضی کو پورا کرنے میں ملتی ہے. جو ریسٹوریشن، جو شادمانی میری زندگی میں آتی ہے، وہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے آتی ہے. اسی لیے میرے عزیزو، خدا کا کلام بیان کرتا ہے، جب ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں، بچوں غور سے بھائی، کہ کب تک ہمیں خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے، خدا کا کلام بیان کرتا ہے ساری زندگی ایسا کرنا ہے. کیوں؟ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کون سی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی ہے. خدا یسوع مسیح نے سب سے بڑی کامل مرضی خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے اس وقت پوری کی جب وہ صلوب ہونے والے تھے. آپ کو پتہ باقی کا سمری کے اندر تھے، شاگردوں کو ساتھ لیا اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے. مقدس متی رسول بیان کرتے ہیں شاگردوں کو ساتھ لیا، باقی کا سمری میں گئے اور پاک کلام کے اندر لکھا ہے شاگردوں کو ساتھ لیا، وہاں جا کے دعا کرنا شروع کر دی. پاک کلام کے اندر لکھا ہے، کہا کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن آگے میری نہیں تیری ہی مرضی پہلے. زوردار تالیاں لگائیں نجات دلدار کے لیے. دیکھو، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، مگر میری نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو. کہاں مرضی پوری کی ہے؟ یہاں پہ اذیت نظر آ رہی ہے، یہاں پہ کوڑے نظر آ رہے ہیں، یہاں موت نظر آ رہی ہے، یہاں کیل نظر آ رہے ہیں، یہاں کانٹے نظر آ رہے ہیں، یہاں گالیاں نظر آ رہی ہیں، حقارتیں نظر آ رہی ہیں، وحشت، خوف، دہشت نظر آ رہی ہے. لیکن اس کے باوجود کہا کہ میری نہیں تیری ہی مرضی پوری ہو. اور کلام بیان کرتا ہے 3 دفعہ خداوند یسوع مسیح دعا کرنے گئے، 3 دفعہ شاگردوں کو سوتے پایا اور تینوں دفعہ یہی کہہ کے کہا کہ خداوند اگر یہ پیالہ میرے پیے بغیر ٹل نہیں سکتا تو پھر میری نہیں تیری ہی مرضی پوری ہو. اور دیکھیں مرضی کیسے پوری کی ہے. خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے دنیا کے اندر وہ بے مثل دکھ اٹھایا ہے جس کی دنیا کے اندر مثال نہیں میرے عزیزو. خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ بے عیب پر رہا لیکن صلیب پر چڑھا دیا گیا، وہ موا دفن ہوا، تیسرے دن فتح مند ہوا، اور شادمانی اور خوشی جو خدا کا کلام بیان کرتا ہے یہاں پہ بیان کی گئی ہے وہی زندگیوں میں آئی. کیونکہ یہ حوالہ جو ابھی ہم نے پڑھا نا، یہ جو اس سے پچھلی آیت لکھی ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ دیکھ خداوند میں آیا ہوں، کتاب کے طوار میں میری بات لکھا ہوا ہے. یہ بیسیکلی یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی تھی. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے عبرانیوں کا خط اس کے 10واں باب 5ویں آیت میں یہی رسول جو ہے اور رسول اسی کے بارے میں بات کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کامل طور پر اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا. لہذا حاصل کلام آج یہی ہے میرے عزیزوں کہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں خدا کے اس کلام کو اپنی خوشی کا معیار بنانا چاہیے، دنیا کو نہیں. اور یسوع مسیح کی طرح سے ہر طرح کے وقت اور حالات میں ہمیں ہر حال میں خداوند کی پاک مرضی کو پورا کرنا ہے. خداوند سے دعا ہے کہ اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے. آمین. آئیے اب ایک گیت خداوند کی شکر